اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا فرمان جو آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوا ہے، آپ نے اکثر جگہ پہ لکھا ہوا بھی دیکھا ہوگا، اور اس فرمان کا مطلب بھی آپ کو آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ الفاظ بہت سادہ ہیں، میں صرف ایک بات کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا کہ ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کن لوگوں سے فرما رہے ہیں۔ آپ یہ الفاظ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، اور صحابہ ویسے ہی اس امت کے بہترین لوگ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ تم میں بھی بہترین وہ ہے، تم میں بھی بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کس ماہ میں؟ رمضان میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان کے مہینے کی اہمیت باقی مہینوں آپ جانتے ہیں۔ پھر رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا کس رات میں؟ لیلۃ القدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کس شخصیت کے ذریعے نازل کیا؟ حضرت جبریل امین کے ذریعے۔ حضرت جبریل کا مقام کیا ہے آپ جانتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ قرآن اللہ نے کس ہستی کے قلب مبارک میں نازل کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا مقام بعد از خدا بزرگ، کوئی قصہ مختصر۔ یہ قرآن اللہ نے کس امت کے لیے نازل کیا؟ امت مسلمہ کے لیے، لہٰذا اس کو کہہ دیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت۔ تو قرآن کے ساتھ دیکھیں جو جو جڑا ہوا ہے اس کا مقام چیک کریں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لوگوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم میں سے بھی بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ اوپن پلیٹ فارم ہے جی، سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن سیکھنے کی اور اسے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیں جی سبق کی طرف چلتے ہیں۔ لسان القرآن کورس میں آج ہم نے اسم کو باقاعدہ شروع کر دیا۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ اسم کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اسم کے لفظی معنی ہے نام۔ نام عربی گرامر میں اسم کس کس کا نام ہو سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا یہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، یہ کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، یا کسی کام کا نام ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ہمارے سامنے ایک نئی چیز آئی، کام کا نام۔ 3 کا ہمیں پتا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسم میں اور کیا شامل ہو سکتا ہے، اس میں پروناؤنز بھی شامل ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک نئی چیز آئی۔ پھر ہم نے دیکھا اس میں ایڈجیکٹیوز بھی شامل ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک نئی چیز آئی۔ ایڈجیکٹیو کا جو ہمیں تعارف حاصل تھا وہ ایک محدود سا تعارف تھا کہ ایڈجیکٹیو اچھائی یا برائی کو شو کرتا ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ کلرز بھی ایڈجیکٹیو ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں صفات میں ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ بھی ایڈجیکٹیو کی کیٹیگری ہی بنتی ہے۔ یا پھر کوئی کام جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو کرنے والا، جس پر وہ کیا جا رہا ہوتا ہے بہت زیادہ کرنے والا، وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں ہی آتا ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹ تھے جس کے لیے 40 منٹ میں نے لگائے ہیں۔ اوکے جی، اب ہم ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں کہ اسم کو آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے، ورنہ ہم اسم کو پراپرلی جملے میں استعمال نہیں کر سکیں گے۔ ان 4 میں سے پہلی چیز جو مجھے معلوم ہونی چاہیے وہ ہے اسم کی جنس۔ جنس کسے کہتے ہیں؟ جینڈر کو۔ جینڈر آپ کو پتا ہے 2 ہی ہوتے ہیں،
دو ہی ہے نا. کون کون سے؟ مذکر اور مؤنث. عربی زبان میں آپ کسی اسم کو جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسم کا جینڈر معلوم ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث. اگر مذکر یا مؤنث نہیں ہے تو اس کو میں نے استعمال مذکر کرنا ہے یا مؤنث کرنا ہے. یہ پوائنٹ اہم ہے اس میں کہ اگر مذکر مؤنث نہیں ہے تو اس کو استعمال مذکر کرنا ہے یا مؤنث کرنا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، مجھے بتائیے لڑکا مذکر ہے کہ مؤنث؟ لڑکی؟ قلم؟ فالو کر کے بات نا. ایک ہوتا ہے مذکر یا مؤنث ہونا. لڑکا مذکر ہے، لڑکی مؤنث ہے. ایک ہے استعمال مذکر یا مؤنث کرنا. قلم نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہیں جی مذکر ہے تو اس کی مؤنث مجھے بھی بتائیں کہاں ہے، کیونکہ جو مذکر ہوتا ہے اس کی مؤنث بھی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس کی مؤنث تو ہے نہیں، لیکن آپ قلم کو ایز اے مذکر یوز کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں قلم اچھا لکھتا ہے، یہ نہیں کہتے قلم اچھا لکھتی ہے، اچھی لکھتی ہے. پھر آپ ذرا ادھر چلے جائیں گے کے پی کی طرف. صحیح ہے نا. اچھا جی کرسی بتائیں مذکر ہے کہ مؤنث؟ کچھ بھی نہیں ہے یار، نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. کرسی کا استعمال آپ مؤنث کریں گے. اگر مؤنث ہے تو اس کا کرسا دکھائیں مجھے. سیدھی سی بات ہے یار. تو یہ جو میں نے بات کی ہے نا، آپ نے عربی زبان میں جب بھی کوئی اسم استعمال کرنا ہے نا تو آپ کو پہلی چیز اس کے بارے میں پتا ہونی چاہیے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. اگر نہیں ہے مذکر مؤنث تو اس کو استعمال میں نے مذکر کرنا ہے یا مؤنث کرنا ہے. اوکے. اور آج کے لیکچر میں آپ اس قابل ہو کر یہاں سے اٹھیں گے کہ قرآن کا کوئی بھی لفظ، عربی زبان کا لفظ جو ہم یہاں پر پڑھیں گے، میں آپ سے پوچھوں گا بتائیے مذکر یا مؤنث، تو آپ بتا کے اٹھیں گے جو مذکر ہے مؤنث انشاءاللہ. اوکے جی. اس اعتماد کے ساتھ بیٹھنا ہے آپ نے آج. اچھا جی، اب فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم مذکر مؤنث دونوں کو نہیں پڑھیں گے، ہم صرف ایک کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے، ایک کو اچھی طرح سمجھ لیں گے. جو لفظ ہمارے سامنے آئے گا ہم اچھی طرح سمجھے ہوئے میں اسے فٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر فٹ ہو جائے گا تو ہم اسے مان لیں گے کہ وہ ہے، اگر نہیں فٹ ہوگا تو کہہ دیں گے کہ یہ دوسری کیٹیگری کا ہے. اوکے جی. تو ہم مؤنث کو پڑھیں گے جی، مؤنث کو پڑھیں گے. مؤنث دو طرح کا ہوگا. ایک تو ہو گئی مؤنث، ایک تو ہو گئی مؤنث. اس مؤنث کو کہیں گے حقیقی ہے. یہ حقیقی مؤنث ہے. حقیقی مؤنث کسے کہیں گے؟ جو ہو گئی مؤنث. لڑکی حقیقی مؤنث، ماں حقیقی مؤنث، بلی حقیقی مؤنث، گائے حقیقی مؤنث. اوکے جی. یہ اردو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، ابھی عربی نہیں بتائی میں نے ان کی. اور دوسرا وہ ہوگا جو مؤنث استعمال ہوگا، جو مؤنث کے طور پہ استعمال ہوگا، اس کو ہم کہیں گے غیر حقیقی مؤنث. غیر حقیقی یا لفظی مؤنث کہہ لیں، یعنی لفظی طور پہ اسے ہم مؤنث بولیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ میں نے آپ کو اسم دینا ہے، آپ نے اس اسم کو مؤنث کی پکچر میں فٹ کر کے دیکھنا ہے. اگر وہ فٹ ہو جائے گا تو رزلٹ نکلا کہ مؤنث ہے، اگر نہ فٹ ہوا تو آپ نے کہنا جی مذکر ہے. بس ختم، اتنی سی بات ہے. اوکے جی. اچھا حقیقی تو سمپل سی بات ہے، جس کا بندہ ہوگا وہ حقیقی مؤنث ہوگا. اب یہ ہے جس میں بندے کا تعلق نہیں ہے لیکن اس کا استعمال مؤنث کے طور پر ہو رہا ہے. اس کی دو اقسام ہوں گی. ایک ہوگی علامتی مؤنث. ہم علامت فکس کر دیں گے مؤنث کی کہ یہ علامت پائی جا رہی ہے تو مؤنث ہے. علامت ہم فکس کر لیں گے. اوکے جی. اور دوسری قسم ہوگی سمائی. علامت تو نہیں ہے لیکن عرب چونکہ اسے مؤنث بولتا ہے تو ہم نے اسے بھی مؤنث
کنسیڈر کرنا ہے کیونکہ ہماری نہیں چلنی ہے یہاں پہ. اب ہم آئیں گے مؤنث کی عربی زبان میں علامتیں کون کون سی ہیں. تو مؤنث کی عربی زبان میں 2 علامتیں ہیں ٹوٹل جن کی وجہ سے آپ پہچانیں گے. ایک علامت جو ہے نا وہ ہے 99% اور ایک علامت ہے 1%. ایک ہے 99%, ایک ہے 1%. تو کون سی پڑھنا پسند کریں گے, 1% کے 99%؟ ماشاء اللہ شکر. تو ہم 99% ہی پڑھیں گے. وہ غیر حقیقی یا لفظی مؤنث جس کے آخر میں گول تا آ جائے. یہ گول تا جو ہے یہ علامت ہوگی غیر حقیقی یا لفظی مؤنث کی. دوسری علامت نہیں پڑھاؤں گا آپ کو, 1% ہے, وہ آپ انشاءاللہ تعالی بہت آگے جب آپ بڑے ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. سمائی وہ مؤنث ہوں گے جنہیں عرب مؤنث بولتا ہے, عرب مؤنث بولتا ہے, لہٰذا ہمیں بھی بولنا پڑے گا. اس میں جب ہمارے بزرگوں نے غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ نام تھے جنہیں عرب مؤنث بولتا تھا. کچھ نام مثلا انہوں نے دیکھا جی ہوا کے نام عرب مؤنث بولتا تھا. ہواؤں کے نام ہوتے ہیں نا, ہوتے ہیں نا ہواؤں کے نام. ہوا چلتی ہے کہ چلتا ہے؟ ہوا مؤنث ہی ہے نا اردو میں ہمارے نزدیک, صحیح ہے. تو ہوا یا ہوا کے نام عرب مؤنث بولتا ہے. عرب شراب کے نام بھی مؤنث بولتا ہے. اوکے. عرب آگ اور اس کے نام بھی مؤنث بولتا ہے. ہمیں اس وقت شراب کے ناموں سے کوئی غرض نہیں ہے, یہ میں آپ کو لسٹ پوری کروا رہا ہوں. بس یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو اور شراب پی جا رہی ہو تو انجام کیا ہوتا ہے؟ آگ. بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. تو یہ نام ہے ہوا, شراب اور آگ, ان کو عرب مؤنث بولتا ہے. اس کے علاوہ عرب کن ناموں کو مؤنث بولتا ہے؟ عرب شہروں اور ملکوں کے ناموں کو مؤنث بولتا ہے. جی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ عرب بولتا ہے نا, ہم مذکر بولتے ہیں, ہم کہتے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے, ٹھیک ہے, تو ہم مذکر کے طور پہ پاکستان کو لیتے ہیں. عرب شہر کے نام مؤنث بولے گا. اوکے جی. ایک ہو گیا نام. دوسری کیٹیگری جو تھی نا وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پارٹس آف باڈی دیے ہیں, 2 طرح کے پارٹس آف باڈی ہیں ہمارے. ایک وہ ہیں جو 2 ہیں, ایک وہ ہیں جو ایک ہی ہے. آپ کی آنکھیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں نا. ناک ایک, سر, کان, ہاتھ, پاؤں, ٹھیک, زبان. اچھا بس اس سے آگے اندر نہیں جانا. گردے, پھیپھڑے, ٹھیک ہے, جگر, اس کی بات نہیں ہوگی. تو وہ پارٹس آف باڈی جو پیئر ہیں, پیئر, مثلا آنکھ پیئر کی صورت میں ہوتی ہے, کان پیئر کی صورت میں ہے, ہاتھ پیئر کی صورت میں ہے, ٹانگ پیئر کی صورت میں ہے. تو جو پیئر کی صورت میں نا عربوں نے مؤنث بولتا ہے. ایک کیٹیگری اور ہے جو کسی گروپ میں نہیں آتی, اس کو علماء نے ایک الگ سے ہی کیٹیگری بنا دیا. یعنی اسے انہوں نے کہا جی یہ مسلینیس ہیں, متفرق اسماء ہیں. متفرق, مسلینیس یعنی یہ وہ ہوں گے جو ہماری ویکیبلری کے ساتھ ساتھ انکریز ہو سکتے ہیں. یہ تو فکس ہو گئے نا. یہ متفرق کا مطلب ہے جو ہم مطالعہ جو کرتے جائیں گے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. اس میں صرف آپ کو 5 یا 6 لفظ بتاؤں گا, وہ آپ نے بس یاد رکھنے ہیں, وہی ہماری کلاس میں استعمال ہوں گے. مثلا عرب جو ہے سورج کو مؤنث بولتا ہے. سورج کو عربی میں کہتے ہیں شمس, ٹھیک ہے. عرب سورج کو مؤنث بولتا ہے, ہم کیا بولتے ہیں؟
مذکر. ٹھیک, ساتھ سے کمپیریزن بھی کرتے رہیں. عرب جو ہے آسمان کو مونس بولتا ہے. آسمان کو کہتے ہیں سما. کلیئر جی؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم مذکر بولتے ہیں. اچھا, عرب زمین کو بھی مونس بولتا ہے. زمین کو ہم بھی مونس بولتے ہیں. زمین گھومتی ہے نا, عرب کی بھی گھومتی ہے. اچھا, جب ذرا زمین گھوم جائے زیادہ تو جان نکلتی ہے. جان کو کہتے ہیں نفس. صحیح, ہمارے بھی نکلتی ہے, عرب کی بھی نکلتی ہے. ایک لفظ اور دے دیتا ہوں, 5-6 میں نے کہتے 4 ہو گئے, 5واں ایک لفظ اور نوٹ کر لیں. عرب دار کو مونس بولتا ہے. دار کہتے ہیں گھر کو. دار کسے کہتے ہیں؟ گھر. لیں جی, اگر آپ نے یہ پکچر یاد کر لی نا تو آپ عربی زبان میں استعمال ہونے والے ہر لفظ کو مذکر مونس کے حوالے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک مرتبہ پھر سن لیں. میں نے آپ کو لفظ دینا ہے اور کہنا ہے کہ بتائیے یہ مذکر ہے یا مونس. آپ نے اس لفظ کو نا مونس کی پکچر میں نا فٹ کر کے دیکھنا ہے. آپ نے سب سے پہلے یہاں فٹ کرنا ہے حقیقی میں. حقیقی میں کیسے چیک کریں گے؟ دیکھیں گے اس کا بندہ ہے, اگر بندہ ہوگا اس کا تو یہیں وہ فٹ ہو گیا. اوکے جی. اگر اس کا بندہ نظر نہ آئے آپ کو تو آپ یہ نہیں کہ بس فوراً فیصلہ کر دیجیے مذکر. آپ نے غیر حقیقی میں چیک کرنا ہے. غیر حقیقی میں پہلا کیٹیگری ہے, علامت دیکھنی ہے کہ اس کے آخر میں گولتا تو نہیں آ رہی. اگر گولتا آ رہی ہے تو آپ نے کہہ دینا مونس ہے. اگر گولتا نہیں آ رہی تو مذکر نہیں کہہ دینا, بلکہ آگے چیک کرنا ہے کہ وہ لفظ ہوا کا نام تو نہیں ہے, شراب کا نام تو نہیں ہے, آگ کا نام تو نہیں ہے, شہر یا ملک کا نام تو نہیں ہے, کوئی پارٹ آف باڈی تو نہیں ہے جو پیئر کی صورت میں ہے, یا یہ جو 5 بتائے ہیں ان میں تو نہیں ہے. اگر کہیں بھی وہ لفظ فٹ نہ بیٹھے تو آپ نے کہنا ہے کہ وہ لفظ مذکر ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے جی, آپ کو مزہ آیا؟ آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. تیار ہے؟ شاباش. آپ کو میں لفظ اسم دے رہا ہوں اور وہ اسم ہے لفظ کے میننگز نہیں آتے تو پوچھنے ہیں, تکے نہیں لگانے. صحیح ہے نا, کیونکہ کلاس تکوں کی نہیں ہے یہ. جی, کے معنی نہیں پتا آپ کو؟ ماں. بس ماں کون سی مونس ہے؟ 1 سیکنڈ نہیں لگا آپ کو, پہلی اس میں پکڑی گئی. اوکے جی. جی نیکسٹ. حسن پہچانیں گے؟ دو لفظ. اب اس کے معنی, اب یہ آپ نے یاد کرنے ہیں لفظ جو آپ کو ووکیبلری مل رہی ہے. صحیح ہے نا. اب کے معنی ہے باپ. مذکر ہے نا, پکی بات. ولد, اس کے معنی لڑکا. ولد کے معنی ہے لڑکا, بوائے. یعنی جو ریئل مذکر مونس ہے اس میں آپ 1 منٹ نہیں لگا رہے. صحیح ہے نا, ماشاءاللہ. جی آپ بتائیے جی. بنت, بیٹی. مونس. تیار ہے جی. رجل. رجل میننگ, شکر ہے پوچھ رہے ہیں. رجل کے معنی ہے مرد. مونس ہے, مرد مونس ہے. مذکر. ٹھیک ہے جی. جی برار صاحب تیار ہیں؟ بسم اللہ. کتاب. لفظی میں آئے گا. کہاں پر آئے گا؟ کتاب کے آخر میں گولتا ہے نہیں ہے, علامتی نہیں ہے. سمائی کتاب ہوا کو کہتے ہیں. شراب, آگ, شہر ملک کا نام ہے کتاب. کوئی پارٹ آف باڈی ہے؟ 5 میں کتاب ہے. کیا ہوا؟ سمجھ آ گئی؟ کتاب اردو میں کیا ہے؟ اردو میں مونس ہے. اچھی کتاب. ٹھیک ہے نا, اچھی کتاب. لیکن عربی میں عرب کتاب کو مذکر استعمال کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ اس لیے ضروری ہے.
ورنہ آپ ایسے جملے بنائیں گے کہ کتاب اچھا ہے، اگر آپ کو کتاب کا مذکر مؤنث نہیں پتہ چلا تو. اوکے، جس طرح آپ ہنستے ہیں نا اس طرح عرب بھی ہنسے گا پھر. جی جناب تیار ہیں جی؟ ریڈی؟ چلے ماشاء اللہ. جی شاہ جلدی سے بتا دیجیے جی، کرسی جو ہے یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. ماشاء اللہ، پکی بات؟ دیکھ لیں، سوچ لیا اچھی طرح؟ ویری گڈ ماشاء اللہ. کرسی جی مذکر ہے عربی میں. اردو میں ہوتی رہے مؤنث، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے. عربی میں کرسی مذکر ہے. جی جناب، مسجد مذکر مؤنث؟ ٹھیک ہے، اس میں نہیں آ رہی، ادھر بھی نہیں ہے. صحیح ہے، مسجد مذکر ہے. آپ کے اردو میں کیا ہے مسجد؟ مؤنث. صحیح ہے جی. تیار ہیں آپ؟ مدرسہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. پکی بات؟ سوچ لیں. مؤنث کی پکچر میں فٹ نہیں ہو رہا؟ فٹ ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ علامتی میں ہو رہا ہے. پکی بات؟ کہاں یہ؟ ہاں، تو یہ غیر حقیقی مؤنث ہے مدرسہ. فالو کر رہے ہیں نا؟ مسجد مدرسہ الٹا ہو گیا ہمارا اردو سے عرب والا کام. جی تیار ہیں آپ؟ آپ مجھے بتائیے، عین مذکر ہے کہ مؤنث؟ عین کے معنی ہے آنکھ. غیر حقیقی میں سمائی ہے، کیونکہ وہ پارٹ آف باڈی ہے جو پیر کی صورت میں ہے. ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. جی تیار ہیں آپ؟ آپ کے لیے لفظ ہے جی انف. انف جی، اس کے معنی ہے ناک. مذکر ہے. پکی بات ہے. اور اگر مؤنث کی ہو تو پھر بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ناک مذکر ہی ہے، چاہے آپ کی ہو، چاہے آپ کی بیوی کی ہو، آپ کی بہن کی ہو، آپ کی ماں کی ہو. ٹھیک ہے، وہ مذکر ہی ہوگی. یہ نہیں کہ مذکر کی ناک مذکر ہوگی، مؤنث کی ناک مؤنث ہوگی. اردو میں ناک کیا ہوتی ہے؟ مؤنث. اردو میں ناک بہتی ہے، میری بھی بہتی ہے اور میری گھر والی کی بھی بہتی ہے. ٹھیک ہے. پنجابی میں ناک وڈیا جاندہ ہے، تو پنجابی میں ناک مذکر ہے. اوکے، سمجھ آ گئی جی؟ جی نیکسٹ. ہاں جی عبدالرحمان. عبدالرحمان جلدی سے مجھے بتاؤ، کمر جو ہے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ کمر مذکر ہے. کون ہے کمر؟ کزن ہے؟ ہاں ہے. کمر آزا ہے؟ کون سا آزا ہے؟ بڑی جلدی خیال آ گیا. معنی کیا ہے؟ کمر بیٹا کہتے ہیں چاند کو. نہیں پتا؟ یہ نہیں پتا والی تو بات ہی نہیں ہے، اس میں جواب چاہیے مجھے جلدی. عبداللہ مؤنث ہے. کون سی قسم ہے مؤنث کی؟ متفرق میں. چاند کہاں ہے؟ سورج ہے تو چاند بھی ساتھ ہی ہوگا اندر کہیں، ہے نا اس کے گزرا ہوا، کیونکہ سورج چاند ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. پکی بات؟ سوچ لو. کلیئر ہو گیا جی؟ کمر جو ہے، اگر تو کمر کسی بندے کا نام ہے، نام بھی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، تو آپ کہیں گے جی کمر مذکر ہے. اور اگر کسی بندی کا نام ہے، کمر لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ نے کہنا مؤنث ہے. اوکے جی. لیکن اگر نام نہ ہو، کمر کے معنی ہے چاند، تو اب آپ نے پکچر میں رکھ کے اسے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مذکر ہے. جی جناب تیار ہیں؟ جی آپ مجھے بتائیے جی کوکب
مطلب ستارہ مذکر ہے. ماشاء اللہ. تیار ہے جی؟ جی جلدی سے بتائیے. بیت، بیت مذکر ہے مؤنث ہے؟ بیت کی معنی ہے گھر. سمائی مؤنث ہے. کہاں ہے بیت لکھا ہوا؟ متفرق میں کہاں لکھا ہے بیت؟ وہ تو دار لکھا ہوا ہے. سمپل سی بات ہے یار، کون سی مشکل چیزیں ہیں، آسان چیزیں پڑھا رہا ہوں. دار کے معنی ہوتے ہیں گھر، بیت کے معنی بھی گھر ہوتے ہیں. دار مؤنث ہے، بیت مؤنث میں لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا تو مذکر ہوگا. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی آپ مجھے بتائیے، کمر سے ریلیٹڈ ہی ہے، اسامہ. اچھا نام والا ہے دوسرا. دوسرا کون سا ہوتا ہے اسامہ؟ اسامہ صرف نام والا ہی ہوتا ہے. اب بتائیں نام والا مذکر. اب دیکھیں یہ نام ہے، اسامہ نام ہی ہے نا، لیکن اسامہ کے آخر میں کیا آ رہی ہے؟ گولتا. اب آپ نے تو گولتا ہی نہیں دیکھنی. گولتا تو غیر حقیقی کی علامت ہے نا. اسامہ صاحب تو ماشاءاللہ حقیقی ہیں. نام جب آ جائے نا کسی کا نام، نام تو نام ظاہر بات ہے یا مذکر کا ہوگا یا مؤنث کا نام ہوگا، ایسے ہی ہوگا نا. تو آپ نے دیکھنا ہے کس نے رکھا ہوا ہے. اگر اسامہ لڑکے نے نام رکھا ہے تو اسامہ مذکر ہے. اگر اسامہ کسی لڑکی نے نام رکھا ہے تو اسامہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے؟ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ اسامہ لڑکیوں کے نام بھی ہوتے ہیں. نہیں سنا نا؟ سن لیا. اب کمر سنا ہوا تھا نا؟ کمر تو سنا ہوا تھا نا. جب کمر ہو سکتا ہے تو کیا اسامہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. ناموں میں یہ فری ہینڈ ہوتا ہے، جو رکھ لے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں دیکھیں مختلف نام ہوتے ہیں. نسیم مذکر بھی ہوتے ہیں، مؤنث بھی ہوتے ہیں. ریاض، ٹھیک ہے. فردوس، فردوس جمال بھی ہم نے دیکھا ہے، فردوس آبا بھی دیکھی ہوئی ہم نے. ہم ایک جگہ رہا کرتے تھے، ہماری جو نیبر فیملی تھی نا، اس میں جو میل صاحب تھے نا، ان کا نام تھا شمیم. تو کوئی بات نہیں، اوکے شمیم ہوتا ہے. لیکن پریشانی والی بات یہ تھی کہ جو ان کی مسز تھی نا، ان کا نام تھا شہزاد. ٹھیک ہے؟ تو ہم انہیں پائن شمیم اور باجی شہزاد کہتے تھے. تو نام جو ہے نا وہ جو مرضی رکھ لیں، اس میں بس دیکھا جاتا ہے رکھا کس نے. کلیئر ہوگی بات؟ جی کس کی باری ہے؟ ہاں جی آپ مجھے بتائیے جی. مسلم اسمی ہے نا؟ اسمی ہے نا جی. مذکر ہے کہ مؤنث؟ مسلم کے معنی ہے اسلام لانے والا. مذکر پہ اتنی دیر نہیں لگنی. جی تیار ہے جی؟ آپ مجھے بتائیے جی. عابد مذکر ہے کہ مؤنث؟ عبادت کرنے والا مذکر. اوکے جی. جی آپ مجھے بتائیے. صالح مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر ہے. اب یہ دیکھیں یہ صفات ہیں، یہ صفات کی اب ایگزامپلس کروا رہا ہوں آپ کو. ایسے ہی ہے نا؟ صفات ہی ہے نا. مسلم اسلام لانے والا، عابد عبادت کرنے والا، صالح نیک. اوکے جی. ایک ورڈ اور لکھ دیتا ہوں. جمیل ایڈجیکٹو ہے نا؟ ہاں جی. جمیل ایڈجیکٹو مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ ہاں آپ کی باری ہے. جمیل اگر نام ہو تو، نام نہیں میں کہہ رہا ہوں صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے. اب بتائیں اگر تو نام ہے نا، ایک بندہ ہے اس کا نام جمیل ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی عورت نے اپنا نام جمیل رکھ لیا تو ٹھیک ہے جی، صحیح. جمیل کی معنی خوبصورت، ایڈجیکٹو ہے نا. اب بتائیں ایڈجیکٹو میں ہم نے ہر اسم کو جج کرنا ہے مذکر مؤنث کے اعتبار سے. لفظ مذکر ہے یا مؤنث بتائیں؟ کیسے چیک کریں گے؟ اس پکچر میں رکھ کے دیکھ لیں فٹ ہو رہا ہے. نہیں فٹ ہو رہا نا جی. جمیل ایڈجیکٹو ہے. عربی زبان میں ایڈجیکٹوز میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے اردو میں بھی ہوتے ہیں نا. اچھا صفت ہے نا، اس کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ اچھی. ٹھیک ہے نا. برا بری.
تو عربی زبان میں بھی ایڈجیکٹو میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں. صالح جس طرح مذکر ہے تو جمیل بھی مذکر ہے. اچھا اب جس طرح ہم اردو میں صفات میں مذکر مؤنث بنا لیتے ہیں نا، اچھے سے اچھا کر دیا، برے سے بری کر دیا، تو عربی میں بھی نا صفات میں مذکر سے مؤنث بنا سکتے ہیں. صفات میں مذکر سے مؤنث آپ بنا سکتے ہیں. صفات میں، ناؤن میں نہیں، صفات میں. کیسے؟ مسلم ہے نا، فارمولا سمپل سے ہے جی، مذکر اسم کاپی کریں، کاپی کرنے کے بعد آخری حرف پہ زبر لگا کر گولتا لگا دیں. مسلم سے کیا بن گیا؟ مسلمہ. مسلمہ. عابد سے کیا بنے گا؟ عابدہ. صالح سے صالحہ. جمیل سے جمیلہ. ساجد سے ساجدہ. راشد سے راشدہ. قاتل سے قاتلہ. ٹھیک ہے نا؟ تو صفات میں اردو میں مذکر سے مؤنث بنانے کا سمپل فارمولا، آخری حرف پہ زبر لگا کے گولتا لگا دیں. اوکے. صفات میں یہ نہیں کہ آپ کہیں اچھا جی کتاب، کتابہ، وہ نہیں بننا. کتاب کوئی صفت ہے؟ مسجد آپ نے مذکر فائنل کیا ہے تو آپ کہیں جی اس کی مؤنث بھی میں بنا سکتا ہوں، مسجدہ. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مدرسہ آپ کو نظر آیا تو آپ کہیں چلو میں اس کی گولتا ہٹا کے سے مذکر بنا دوں. ایسا نہیں ہوگا. صفات میں یہ کام ہو سکتا ہے. صفات میں گولتا لگا کر آپ مذکر سے مؤنث بنا سکتے ہیں، گولتا ہٹا کے مؤنث سے مذکر بنا سکتے ہیں. اوکے جی. جیسے دیکھیں آپ کے سامنے لفظ آتا ہے طویلہ. ٹھیک ہے، طویل سے ہے نا، تو گولتا ہٹا لیں اور زبر ہٹا دیں طویل، تو طویل ایڈجیکٹو ہے. اوکے جی. ہاں صفات میں بن جائے گا نا طویل. جب ہم عربی میں جملہ استعمال کریں گے نا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس کا ایڈجیکٹو آ رہا ہے. اگر کسی مؤنث کا ایڈجیکٹو ہم نے طویل استعمال کرنا ہوگا نا تو ہم طویلہ کا لفظ استعمال کریں گے، طویل نہیں کر سکتے. فالو کر گئے نا؟ مذکر کے لیے طویل کا لفظ استعمال کریں گے، مؤنث کے لیے طویلہ کا استعمال کریں گے. میں نے کانسیپٹ آپ کو کرا دیا، میرا کام ہے آپ کو کانسیپٹ کلیئر کروانا. پریکٹس کرنا آپ کا کام ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے پریکٹس کہاں کی جائے، کیسے کی جائے؟ تو لسان القرآن کورس کی کتاب ہی ہے جس کا نام ہے لسان القرآن. اس کتاب میں لیسنز لکھے ہوئے، ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں، ٹھیک، اینڈ پہ سولوشنز بھی دیے ہوئے. آپ لیسن پڑھ لیں، سولوشن دیکھنے سے پہلے حل کریں، ٹھیک ہے، حل کرنے کے بعد سولوشنز دیکھ لیں. تو پریکٹس میٹیریل آپ کو بک کی شکل میں مل جائے گا. کوشش کریں کہ یہاں پر آپ اپنی پوری توجہ جو ہے نا بورڈ پہ دیں. صحیح، نوٹ نہ کریں. جب آپ نوٹ کرتے ہیں تو آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے. تو بک اگر آپ کے پاس ہوگی تو اس کا فائدہ ہو جائے گا آپ کو. لیسن سارے بک میں لکھے ہوئے، ایکسرسائزز میں ہیں، وہ آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. تو مذکر مؤنث کلیئر ہو گیا. میں مختصراً دہرا دیتا ہوں کہ آج ہم نے اسم کو مذکر مؤنث پہچاننے کا طریقہ سیکھا. ہم نے ایک پکچر بنا لی، ہمارے سامنے جو بھی اسم آئے گا ہم اس کو مؤنث کی پکچر میں فٹ کریں گے. اگر کہیں فٹ ہو گیا تو مؤنث، نہ فٹ ہوا تو مذکر. سمپل سا اصول ہے، کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے اس میں. سب سے پہلے اسے ہم چیک کریں گے حقیقی میں چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کا بندہ ہے کوئی. اگر بندہ نہ ہو تو پھر غیر حقیقی میں چیک کریں گے. غیر حقیقی میں سب سے پہلے ہم اس کی علامت دیکھیں گے، آخر میں گولتا ہے. گولتا نہ ہو تو ہم دیکھیں گے کہ کسی ہوا، شراب، آگ، شہر یا ملک کا نام تو نہیں ہے. نہیں تو پارٹ آف باڈی دیکھیں گے، پیر کی صورت میں تو نہیں ہے. نہیں تو لسٹ چیک کریں گے جس میں 5 لفظ آپ کو مل رہے ہیں. اگر یہاں کہیں فٹ نہیں ہوتا تو وہ لفظ آپ کا مذکر ہوگا. ہاں صفات میں بھی عربی زبان میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں، اور سمپل سا فارمولہ ہے کہ صفات میں عربی زبان میں مذکر سے مؤنث بنانے کا فارمولہ جو ہے وہ یہ ہے
کہ آخری حرف پہ زبر لگا کے گولتا لگا کے آپ سمپل جو صفات ہیں نا جو ہم نے پڑھی ہیں سمپل نارمل صفات ان میں مذکر مؤنث بنا سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.